السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عشرہ مبشرہ سیریز کا 5واں لیکچر ہے۔ آج ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ قریش کے مشہور قبیلے تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا ملتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ ایک راہب سے سفر کے دوران ملاقات ہو گئی۔ اس نے آخری نبی کی بشارت سنائی اور کہا کہ ان پر ایمان ضرور لانا۔ آپ جب مکے آئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، جو کہ آپ کے دوست تھے، اور اس راہب کی ملاقات کا آپ نے ذکر فرمایا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہاں، وہ سچے نبی ہیں، تم ان پر ایمان لے کر آؤ۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرتے ہی قریش کے ظلم و ستم شروع ہو گئے۔ حضرت طلحہ کے قبیلے کا سردار نوفل بن خویلد تھا، جو آپ کو رسیوں سے باندھ کر خوب مارتا۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارا جاتا۔ چونکہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، آپ دونوں کو اتنی تکلیف اور اذیت پہنچائی گئی کہ لوگ دونوں کو قرینین کہنے لگے۔ قرینین کہتے ہیں وہ دو ساتھی جو ایک ساتھ ستائے گئے ہوں۔ آپ نے کفار کی طرف سے بائیکاٹ، اذیت اور دھمکیوں کے باوجود مکی زندگی میں ثابت قدمی دکھائی، اسلام پر جمے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر محاذ پر ڈٹے رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی جانب ہجرت فرمائی تو حضرت طلحہ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر سیدھے مدینے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ آپ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ حضرت سعد کے ساتھ آپ کفار کی خبر کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حصہ بدر کے مجاہدین میں شامل فرمایا۔ غزوہ احد آپ کی زندگی کا سب سے عظیم دن تھا، جب مسلمان منتشر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن نے گھیر لیا تو حضرت طلحہ نبی کی ڈھال بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محاذ پر ڈٹے رہے، اپنے ہاتھوں سے تیر روکتے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ مفلوج ہو گیا، 70 سے زیادہ زخم آئے۔ جب آپ زخمی حالت میں کھڑے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ جس کو زندہ شہید دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، آپ کی بہادری کو سراہتے اور فرمایا کرتے تھے طلحہ تو جنتی ہے، احد کا دن تو پورا طلحہ کا ہی ہے، طلحہ تو احد کا ہیرو ہے۔ آپ تقریباً تمام اہم غزوات میں شریک رہے اور ہر موقع پر آپ نے بہادری دکھائی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار اور سخاوت میں بہت مشہور تھے۔ بہت بار ایسا ہوا کہ پورا مال آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ حضرت طلحہ نے ایک مرتبہ اپنی زمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 لاکھ میں بیچی۔ یہ رقم جب آپ کے پاس آئی تو آپ کو خیال ہوا کہ اگر یہ رقم رات بھر میرے پاس رکھی رہی اور اسی دوران میری موت ہو گئی تو کیا ہوگا؟ لہٰذا آپ اپنے خادم کے ساتھ اس رقم کو مدینے کے غریب، فقیر، مسکین اور بیواؤں میں رات بھر تقسیم کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے ان 7 لاکھ درہم میں سے 1 درہم بھی آپ کے پاس باقی نہیں بچا۔ زیاد بن جریر فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ نے ایک ہی مجلس میں 1 لاکھ درہم تقسیم فرما دیے تھے، جبکہ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی چادر کا کنارہ خود سی لیا کرتے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلحۃ الخیر، طلحۃ الجود اور طلحۃ الفیاض کے القاب سے نوازا کرتے تھے۔ آپ بہت نرم دل، نیک سیرت، بہادر اور بے حد ایماندار انسان تھے۔ حضرت ابوبکر کے اہم مشیر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اہل شورا میں شامل تھے۔ حضرت ابوبکر کی بیٹی ام کلثوم اور حضرت زینب بنت جحش کی بہن حضرت حمنہ اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیب اور دوسری بیویوں سے آپ کے کل 14 بچے تھے، بیٹے اور بیٹیاں ملا کر۔ 64 سال کی عمر میں ایک تیر لگنے کی وجہ سے آپ 36 ہجری میں شہید ہوئے۔ آپ کے انتقال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طلحہ بن عبید اللہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سچا، بہادر اور سخی مسلمان بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔